فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا بالقاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ یقیناً دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ عزیزان گرامی، ہمارے اور آپ کے درمیان ایک سلسلہ گفتگو ہے جو جاری اور ساری ہے، اور ہمارے اور آپ کے درمیان جو گفتگو ہو رہی ہے اس کا عنوان سلسلہ ہدایت اور تاریخ ہدایت ہے۔ جو ہادیوں کا سلسلہ ہے، جو رہبروں کا سلسلہ ہے، جو معصومین کا سلسلہ ہے، جو ہماری ہدایت اور ہماری رہبری کے واسطے آئے، اس لیے کہ آج ہم اپنے کو بہت بڑا سمجھیں، ہم اپنے کو بہت عالم جانیں، ہم اپنے کو بہت سپر، بہت ہائی فائی، بہت عالم، بہت مہذب، یعنی جو بھی جملہ کہہ لیجئے آپ، اگر وہ ہم تصور کریں جیسا کہ انسانی ویکنس ہے اور انسانی کمزوری ہے، مگر ہم کیا ہیں یہ آج کے زمانے نے ہم کو بتا دیا۔ جب انسان سمندر کی گہرائیوں میں جا کے مٹی نکال کے لا رہا ہے، فضا میں پرواز کر رہا ہے، ستاروں اور سیاروں پر جا رہا ہے، ویرانوں کو، جنگلوں کو، ریگستانوں کو اس نے گلشن بنا دیا، اونچی اونچی سینکڑوں مالے کی بلڈنگیں اس نے تیار کر دیں، کھڑی کر دیں۔ وہ سفر جو مہینوں میں طے ہوتے تھے، وہ سفر جو برسوں میں طے کیے جاتے تھے، ان سفروں کو اس نے محدود کر دیا، وقت کے اندر چند گھنٹوں کے اندر وہ سفر سمٹ کے آ گئے۔ یعنی انسان نے اپنے علم کی بنیاد پر، اپنی ترقی کی بنیاد پر، اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پر ترقی کی ہے، اور انسان اس کے ذریعے سے بڑے غرور اور بڑے تکبر میں آ گیا کہ صاحب میں یہ میں بھی بڑی ظالم چیز ہے۔ خدا نہ خواستہ کسی میں میں پیدا ہو جائے، کسی میں غرور پیدا ہو جائے اور کسی میں گھمنڈ پیدا ہو جائے، لیکن اللہ کو میں پسند نہیں ہے، خالق کو میں اچھی نہیں لگتی ہے۔ آج میرا ایک سوال ہے اپنے تمام سننے والوں سے کہ آج یہ میں کہاں چلی گئی؟ میں کہاں چلی گئی؟ ساری ترقیاں، پوری میڈیکل سائنس، سارا علم، سارا غرور، پورا تکبر، یہ اونچی اونچی آسمان کو چھوتی ہوئی عمارتیں، یہ جگمگاتے ہوئے شہر،
یہ سب کس طرف چلے گئے؟ آج ایک بیماری نے، آج ایک وبا نے انسانوں کو پریشان کر دیا۔ وہ ملک جو ترقی یافتہ ہیں یا وہ ملک جو غریب ہیں، وہ قومیں جو سیاروں اور ستاروں پر جا رہی ہیں یا وہ افراد جو بھکمری کا شکار ہیں، وہ کالے، وہ گورے، وہ امیر، وہ غریب، وہ ترقی یافتہ، وہ ترقی پذیر، سب ایک ہی بلا میں گرفتار ہیں، ایک ہی طرح کی مشکل و پریشانی میں دوچار ہیں۔ اگر آج دنیا کے ایڈوانس اور سپر پاورز اور ترقی یافتہ ممالک اس کرونا جیسی بیماری اور وبا میں گرفتار ہیں، تو وہ پچھڑے ہوئے ملک، وہ پچھڑی ہوئی قومیں، وہ غریب دیش، وہ غریب لوگ، وہ جاہل انسان، یہ لوگ بھی اسی وبا، اسی بیماری اور اسی طرح کی آفت سے دوچار و پریشان ہیں۔ اب دیکھیے یہیں کے اوپر بات آتی ہے ہدایت کی، یہیں پر بات آتی ہے رہبری کی، کہ آج ہمارے پاس کوئی ویکسین نہیں ہے، آج ہمارے پاس کوئی دوا نہیں ہے، آج ہمارے پاس اس بیماری سے نپٹنے کا کوئی علاج نہیں ہے۔ لیکن ہاں، کل ہو سکتا ہے کہ بیماری کی دوا آ جائے، کل ویکسین آ جائے، کل کوئی علاج دریافت ہو جائے، تو وہ علاج، وہ ویکسین، وہ دوا پوری انسانیت کے واسطے ہوگی، کسی ایک ملک کے لیے نہیں ہوگی، کسی ایک قوم کے لیے نہیں ہوگی، کسی ایک قبیلے کے واسطے نہیں ہوگی، کسی ایک نیشن کے واسطے نہیں ہوگی، کسی ایک قوم کے واسطے نہیں ہوگی۔ جو دوا دریافت ہوگی وہ پوری انسانیت کے واسطے دریافت ہوگی، پوری انسانیت کے واسطے دریافت ہوگی۔ تو ویسے ہی جو ہمیں بیماریوں سے بچانے کے لیے آئے، جو ہمیں صحت یافتہ رکھنے کے واسطے آئے، جو ہمیں صحت دینے کے واسطے آئے، جو ہمیں ہدایت کا راستہ بتانے کے واسطے آئے، جو ہماری بیماریاں دور کرنے کے واسطے آئے، وہ ہادی، وہ رہبر نہ کسی ایک قوم کے واسطے تھے، نہ کسی ایک ملک کے واسطے تھے، نہ ایک قبیلے کے واسطے تھے، نہ کسی چند لوگوں کے واسطے تھے، بلکہ وہ پوری انسانیت کے واسطے تھے، پوری انسانیت کے واسطے تھے، پوری ہیومینٹی کے واسطے تھے۔ دوا کسی ایک ملک نے دریافت کی اور وہ ویکسین لوگوں کے لگنا شروع ہوئی، علاج شروع ہوا، لوگ بیماری سے صحت یافتہ ہونے لگے، صحت پانے لگے، بیماری سے محفوظ ہونے لگے۔ لیکن کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ صاحب ہم تو یہ دوا استعمال نہ کریں گے، ہم تو یہ دوا استعمال نہ کریں گے، ہمیں تو یہ دوا اچھی نہیں لگتی، ہماری سمجھ میں یہ دوا نہیں آ رہی ہے۔ تو آپ کو اختیار ہے، آپ کے لیے کوئی زبردستی نہیں ہے کہ ڈاکٹر یا وہ فرم جس کی یہ میڈیسن ہے، جس کی یہ دوا ہے، جس کی یہ ویکسین ہے، وہ زبردستی آپ کے سر کے اوپر آگے کھڑی ہو جائے اور کہے نہیں صاحب آپ کو تو یہ استعمال کرنا ہی کرنا ہے، آپ کے لیے تو لازم ہے، آپ کے لیے تو کمپلسری ہے، ضرور آپ کو یہ استعمال کرنا ہے۔ نہیں نہیں، آپ استعمال نہ کیجئے۔ اگر آپ استعمال نہ کیجئے گا تو آپ بیمار رہیے گا، اور اس بیماری کا نقصان یہ ہوگا کہ خود تو بیمار رہیے گا، اپنی بیماری سے دوسروں کو بھی انفیکٹڈ کر دیجئے گا، دوسروں میں بھی انفیکشن پھیلا دیجئے گا، دوسروں میں بھی مرض پھیلا دیجئے گا۔ لہذا دوا کیجئے، خود بھی محفوظ رہیے، دوسروں کو بھی محفوظ رکھیے۔ یہی فلسفہ عزیزان گرامی مذہب کا ہے، یہی فلسفہ ہادی آئے، رہبر آئے، ان کا بھی ہے
کہ آپ دین کو مانیے، مذہب کو مانیے، سلسلہ ہدایت کو مانیے، ہادیوں اور رہبروں کے بتائے ہوئے راستے پر چلیے، تاکہ خود بھی نجات پائیے، دوسروں کو گمراہ بھی نہ کر پائیے، دوسروں کو گمراہ بھی نہ کرنے پائیے۔ تو اس واسطے ہمارے رہبر ہمارے درمیان آئے، اس واسطے یہ سلسلہ ہدایت ہے، اس واسطے یہ سلسلہ رہبری ہے۔ کل کی مجلس میں میں آپ کی خدمت میں جناب نوح کے تعلق سے کچھ عرض کر رہا تھا، بات تمام ہو گئی تھی اس لیے کہ وقت تمام ہو گیا تھا۔ آج اس سلسلے کو آگے بڑھاتا ہوں اور بات اس کے آگے لے جاؤں۔ جناب نوح نے سفینہ بنایا اور وہ سفینہ نجات کا سفینہ تھا، وہ سفینہ ہلاکت سے بچانے والا سفینہ تھا۔ جس نے نجات سے بچایا، جس نے ہلاکت سے بچایا، جس نے ڈوبنے سے بچایا۔ مگر کن کو؟ وہ لوگ جو سفینے میں آ گئے، جو کشتی میں آ گئے۔ جنہوں نے سفینہ چھوڑ دیا وہ کشتی میں نہیں آئے، وہ ڈوب گئے، غرق ہو گئے، ہلاک ہو گئے۔ اور جو سفینے میں آ گئے وہ نجات پا گئے، وہ بچ گئے۔ یہ نوح کا سفینہ ہے جو ہلاکت سے بچانے والا ہے۔ رسول کا بھی ایک سفینہ تھا، میں نے کل عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں، جس کے واسطے رسول نے فرمایا کہ میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی ہے۔ رسول نے اپنے دل کے ٹکڑوں کا سفینہ بنایا، وہ سفینہ اہل بیت تھا۔ یہ سفینہ نوح تھا، مگر دونوں سفینوں میں فرق ہے۔ توجہ چاہوں گا اپنے تمام سننے والوں کی، بہت زیادہ میں آپ کی توجہ کا طالب ہوں، آپ غور فرمائیے جو بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ نوح کا سفینہ بھی سفینہ ہے، محمد کا بنایا ہوا سفینہ بھی سفینہ ہے۔ وہ لکڑی کا سفینہ ہے، وہ نبی کے دل کے ٹکڑوں کا سفینہ ہے۔ یہ سفینہ بھی ہلاکت سے بچانے والا، وہ سفینہ بھی ہلاکت سے بچانے والا۔ یہ سفینہ بھی نجات دینے والا، وہ سفینہ بھی نجات دینے والا۔ یہ سفینہ بھی ڈوبنے سے بچانے والا، وہ سفینہ بھی ڈوبنے سے بچانے والا۔ مگر دونوں سفینوں میں فرق ہے، ایک چھوٹے نبی کا سفینہ ہے، ایک بڑے نبی کا سفینہ ہے۔ نوح چھوٹے نبی ہیں، محمد بڑے نبی ہیں۔ آپ کہیے گا چھوٹے اور بڑے نبی کا کیا فرق ہے، ان دونوں نبیوں کے سفینے میں کیا فرق ہے، وہ میں ابھی آپ کی خدمت میں واضح کرتا ہوں کہ دیکھیے دونوں میں فرق یہ ہے کہ نوح کا سفینہ بھی سفینہ ہے، سفینہ اہل بیت بھی سفینہ ہے، یہ بھی ہلاکت سے بچانے والا، وہ بھی ہلاکت سے بچانے والا، یہ بھی نجات دینے والا، وہ بھی نجات دینے والا، یہ بھی محفوظ رکھنے والا، وہ بھی محفوظ رکھنے والا۔ اس میں بھی نبی نے بلایا، اس میں بھی نبی نے بلایا، مگر دونوں میں ایک فرق یہ ہے کہ سفینہ نوح نجات دے گا مگر وقتی طور پر نجات دے گا، سفینہ اہل بیت نجات دے گا مگر دائمی نجات دے گا، ہمیشہ ہمیشہ کی نجات دینے والا ہے۔ سفینہ نوح وقتی نجات دینے والا ہے۔ سفینہ نوح جا کے کوہ جودی پر ٹھہرا، سفینہ اہل بیت جا کے در جنت پر رک جائے گا۔ وہ پہاڑی پر جا کے ٹھہرا، یہ در جنت پر آ کے رکا۔ مگر جب پانی ختم ہو گیا، آسمان سے بارش رک گئی، زمین کا پانی خشک ہو گیا، اب جو سفینے سے لوگ نکل کے دوبارہ پھر خشکی پر اور زمین پر آئیں گے، تو اب ہلاکت سے بچانے کی ذمہ داری نوح کی نہیں ہے، اب نجات کی ذمہ داری نوح کی نہیں ہے۔ جب تک کہ عذاب کا پانی رہا تب تک کہ ہلاکت سے بچانے کی ذمہ داری تھی۔ اب تم زمین پر آ گئے، اب تم خشکی پر آ گئے، اب جیسا کرو گے ویسے ہی تمہارا انجام ہوگا، ویسے ہی تم کو انعام ملے گا اور تمہیں ریوارڈ ملے گا۔ مگر سفینہ اہل بیت ایسا سفینہ نہیں ہے۔ جو سفینہ اہل بیت میں آ گیا، اب جو یہ سفینہ چلا تو یہ جا کے ٹھہرا کہاں؟
در جنت پہ جا کے رکا، در جنت پہ جا کے ٹھہرا، اور جو در جنت پہ جا کے ٹھہرا تو وہاں پر علی کی آواز ہماری کانوں میں سنائی دی، علی کی آواز ہمیں کانوں سے ٹکرائی کہ شیعتنا معنا، ہمارے شیعہ ہمارے ساتھ رہیں گے، وفی درجتنا، اور ہمارے درجے ہی میں رہیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنا سفینہ اہل بیت کا۔ سفینہ اہل بیت لے جا کے در جنت پہ اتارے گا، جہاں مالک جنت مل جائے گا جو اپنے درجے میں لے جائے گا۔ عزیزان گرامی، یہ نوح کا سفینہ ہے۔ کربلا میں بھی طوفان تھا، حسین سفینہ نجات ہیں، حسین کشتی نجات ہیں۔ کربلا میں بھی طوفان اپنے شباب پر تھا، وہ طوفان یزیدیت کا طوفان تھا، وہ طوفان ایک ایسا طوفان تھا، ایک ایسا سیلاب تھا، ایک ایسا ڈبونے والا پانی تھا جس میں سب ڈوبے۔ کون کون نہیں ڈوبا؟ کون کون نہیں ڈوبا؟ آپ جائیے تاریخ میں دیکھیے، تاریخ میں جا کے مطالعہ کیجئے، کون کون نہیں ڈوبا، کس کس کو یزید نے نہیں خریدا۔ جو یزید کے ہاتھ پر بک گیا وہ ڈوب گیا، جس نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لی وہ چلا گیا، وہ ڈوب گیا، وہ غرق ہو گیا، وہ ہلاک ہو گیا۔ کیا حاجی نہیں ڈوبے؟ کیا صحابی نہیں ڈوبے؟ کیا مورخ نہیں ڈوبے؟ کیا بڑی بڑی دہڑیاں نہیں ڈوبی؟ نہیں ڈوبے؟ کیا تسبیحیں نہیں ڈوبی؟ کیا مصلے نہیں ڈوبے؟ جس نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کی سب ڈوبے۔ اگر نہیں ڈوبی تو امامت۔ اس لیے ایک سفینہ حسین کے پاس بھی تھا، ایک سفینہ حسین کے پاس بھی تھا، اس لیے کہ حسین سفینہ نجات ہیں، حسین نجات کی کشتی ہیں۔ اگر یقین نہ آئے تو میرے ساتھ کربلا چلیے اور میں آپ کو دو منظر دکھا دوں، دو منظر آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ شب عاشور ہے، لشکر یزید ہے، لشکر یزید میں یزید کے دو سپاہی ہیں، فوج کے دو کمانڈر ہیں، ایک عمر سعد، ایک حر۔ شب عاشور دونوں ٹہل رہے ہیں، عمر سعد بھی ہے، حر بھی ہے۔ عمر سعد یزید کے ہاتھوں میں بیعت کر چکا ہے، حر بھی یزید کے لشکر کا ایک سپاہی ہے، کمانڈر ہے، مگر شب عاشور دونوں سوچ رہے ہیں، دونوں غور کر رہے ہیں۔ عمر سعد اس کو نظر آ رہی ہے گورنری، ملک رائے، ملک رائے کی لالچ، جنت قرض ہے، ملک رائے نقد ہے۔ ادھر حر بھی رات بھر ٹہل رہا ہے، حر بھی رات بھر سوچ رہا ہے، ارے یہ حسین ہیں، محمد کے نواسے ہیں، علی و فاطمہ کے بیٹے ہیں، ان کی بھی روٹیاں شامل تھیں جب جنت کا بینامہ ہوا، حسین کی روٹیاں بھی گئیں جنت میں، اس کے بدلے میں جنت آئی۔ جنت کے خریدنے والوں میں حسین بھی شامل ہیں۔ رات گزری، رات تمام ہوئی، دیکھیے گا ایک ہے یزید کا لشکر، ایک ہے حسین کا لشکر، ایک ہے ڈوبنے والا، ایک ہے ڈوبنے سے بچانے والا۔ حسین ہے سفینہ، حسین ہے کشتی، نجات کی کشتی، ڈوبنے سے بچانے والی کشتی، ہلاکت سے بچانے والا سفینہ۔ صبح عاشورہ فیصلہ ہو گیا، حر لشکر یزید سے نکل کے لشکر حسین میں آ گیا، یعنی اس سفینے میں آ گیا جو ہلاکت سے بچانے والا سفینہ تھا۔ عمر سعد اس سفینے میں نہیں آیا،
وقت آگے بڑھا، زمانہ آگے بڑھا، دنیا نے آگے دیکھا کہ عمر سعد پر لعنت پڑ رہی ہے، ہر سے ہر علیہ السلام ہو گئے، کربلا میں صبح عاشور سے آج تک اور آج سے صبح قیامت تک نہ جانے کتنے درود ہوں گے، کتنے سلام ہوں گے، کتنی رحمتیں ہوں گی، کتنی عزتیں ہوں گی جو ہر کے نامہ اعمال میں لکھی جا رہی ہوں گی۔ یہ سفینہ حسین ہے، سفینہ اہل بیت ہے۔ نوح اپنی امت کو الہی راستہ بتاتے ہوئے دنیا سے سدھارے اور دنیا سے تشریف لے گئے۔ سلسلہ بیان آگے بڑھتا ہے۔ نوح کے بعد اس کائنات عالم میں جو سب سے بڑا نام آتا ہے وہ نوح کے بعد نام جناب ابراہیم کا نام ہے۔ جناب ابراہیم نبی بھی ہیں، جناب ابراہیم معصوم بھی ہیں، جناب ابراہیم منتخب کردہ پروردگار بھی ہیں، اور جناب ابراہیم اول العزم پیغمبروں کی فہرست میں دوسرے ہیں۔ کل میں نے فہرست آپ کو سنائی تھی، جناب نوح کے بعد جو دوسرا نام ہے وہ جناب ابراہیم کا نام ہے۔ بڑی عظمتوں والے ہیں جناب ابراہیم، بڑے مرتبے والے جناب ابراہیم، بڑی فضیلتیں ہیں جناب ابراہیم کی۔ اور قرآن مجید نے جناب ابراہیم کے امتحانوں کا ذکر بھی کیا ہے۔ میں پہلے آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ جناب ابراہیم وہ نبی ہیں کہ جنہوں نے چاند، سورج اور ستاروں کی خدائی کو باطل کیا۔ جناب ابراہیم کے زمانے میں لوگ چاند کی پرستش کرتے تھے، ستاروں کو خدا مانتے تھے، سورج کو اپنا خدا جانتے تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب انسان چاند، سورج، ستاروں کی پرستش کر رہا تھا، بتوں کو پوج رہا تھا، اپنے ہاتھ سے مٹی سے بنا کے تراش کے صنم رکھتا تھا، ان کے آگے پیشانی جھکاتا تھا، ان کو سجدہ کرتا تھا، ان کو اپنا اللہ مانتا تھا، اپنا خدا مانتا تھا، اور چاند، سورج، ستاروں کو اپنا خدا مانتا تھا۔ تو جناب ابراہیم نے ان پر تبلیغ کی، اور ان کی تبلیغ کا انداز قرآن نے ریکارڈ کر کے ہم کو سنایا کہ ایک مرتبہ چاند نکلا، ابراہیم نے آسمان پر چاند کو دیکھا، جب چاند ڈوب گیا تو اس کی خدائی کو باطل کیا۔ چنانچہ قرآن میں ہے، آپ اٹھا کے دیکھیے، آپ کو مل جائے گا۔ جناب ابراہیم چاند کو دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ھذا ربی، کیا یہ میرا خدا ہے؟ لیکن جب چاند ڈوب گیا تو انہوں نے اس کی خدائی کو باطل کیا اور فرمایا کہ یہ تو ڈوب گیا، ڈوبنے والا میرا خدا نہیں ہو سکتا۔ آسمان پر ستارے نظر آئے، ستاروں کو دیکھ کے ابراہیم کہتے ہیں کیا یہ میرے خدا ہیں؟ لیکن جب ستارے غروب ہو گئے انہوں نے اس کی خدائی کو باطل کیا، کہا یہ تو ڈوب گئے، جو ڈوب جائیں وہ میرے خدا نہیں ہو سکتے۔ صبح ہوئی، سورج نکلا، سورج کو ابراہیم نے دیکھا اور دیکھ کے فرمایا کہ ھذا ربی ھذا اکبر، کیا یہ میرا خدا ہے؟ یہ تو سب سے بڑا بھی ہے۔ لیکن شام ہوتے ہوتے جب سورج بھی غروب ہو گیا تو سورج کی خدائی کو یہ کہتے ہوئے ابراہیم نے باطل کیا کہ یہ تو ڈوب گیا، جو شے ڈوب جائے وہ میرا خدا نہیں ہو سکتی۔ تو عزیزان گرامی، یہ جناب ابراہیم کے زمانے میں ابراہیم کا انداز تبلیغ تھا۔ پہلے ایک چیز کو دیکھ کے سوالیہ نشان لگاتے ہیں
کیا یہ میرا خدا ہے؟ کیا یہ میرا خدا ہے؟ کیا یہ میرا خدا ہے؟ یہ تو سب سے بڑا بھی ہے، یہ تو اکبر بھی ہے۔ مگر جب وہ چیزیں ڈوب جاتی ہیں، غروب ہو جاتی ہیں، تو ان کی خدائی کو یہ کہہ کے باطل کر دیتے ہیں کہ یہ تو ڈوب گئیں، یہ غروب ہو گئیں، یہ میرے خدا نہیں ہو سکتی۔ یہ ابراہیم کے زمانے میں انسانیت تھی، جہاں ابراہیم پہلے سوالیہ نشان لگاتے ہیں، کوشچن مارک لگاتے ہیں، اور اس کے بعد دلیل سے اس کی کاٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں، یہ خدا نہیں ہے۔ زمانہ آگے بڑھا، دنیا محمد و آل محمد کے در تک آئی، لوگ ابھی بھی پرستش کر رہے تھے، چاند کی پرستش ہو رہی تھی، ستاروں کی پرستش ہو رہی تھی، سورج کو خدا مانا جا رہا تھا۔ جو کام ابراہیم کے زمانے میں ہو رہا تھا، وہی کام محمد و آل محمد کے زمانے میں بھی تھا۔ یہاں بھی لوگ چاند کو خدا مانتے تھے، یہاں بھی لوگ سورج کو خدا مانتے تھے، یہاں بھی لوگ ستاروں کو خدا مانتے تھے، اور یہاں بھی لوگ پتھر کے صنم اپنے ہاتھ سے بنا کے اور تراش کے رکھتے تھے، ان کے آگے پیشانیاں جھکاتے تھے، ان کے آگے سجدے کرتے تھے، ان کو پوچھتے تھے۔ ابراہیم نے بھی پتھر کے خداؤں کو اور بتوں کو توڑا اور چاند سورج ستاروں کی خدائی کو باطل کیا۔ اور یہاں زمانہ جب آل محمد کے در تک آیا تو یہاں بھی چاند سورج ستاروں کی پرستش ہے، بتوں کی پرستش ہے، بتوں کو خدا مانا جا رہا ہے۔ مگر انہوں نے تبلیغ کا ایک دوسرا انداز اختیار کیا، ان کا رخ اور انداز دوسرا نظر آیا۔ جناب ابراہیم نے پہلے سوالیہ نشان لگایا، اس کے بعد ان کی خدائی کو باطل کیا، لیکن وہ زمانہ آل محمد کا زمانہ تھا، یہاں انہوں نے ان سے خدمت لے کے بتایا کہ دیکھو یہ میرے نوکر ہیں، میرے خدمتگار ہیں، یہ خدا نہیں ہو سکتے، یہ خدا نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ کو دلیل چاہیے ہے تو دلیل آپ کو تاریخ میں مل جائے گی۔ انہوں نے چاند کو دو کر کے بتایا کہ یہ خدا نہیں ہو سکتا، سورج کو اشارے پر پلٹا کے بتایا کہ خدا نہیں ہو سکتا، ستارے کو ڈیوڑی پر بلا کے بتایا کہ یہ اللہ نہیں ہو سکتے۔ عزیزان گرامی، وہ انداز تبلیغ ابراہیم تھا، یہ انداز تبلیغ محمد و آل محمد ہے۔ تو جناب ابراہیم جن کے امتحانوں کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے، تفصیل سے موجود ہے، جہاں پر قرآن کہتا ہے کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ میرے حبیب یاد کیجئے اس وقت کو جب اللہ نے ابراہیم کو چند کلمات کے ذریعے مبتلا امتحان کیا، ابراہیم نے اس امتحان کو پورا کیا، ابراہیم اس امتحان میں کامیاب ہوئے۔ تو جب امتحان کی منزلوں میں کامیاب ہوئے تو اللہ نے ابراہیم کو انسانوں کا امام بنایا۔ جب ابراہیم کو انسانوں کی امامت مل گئی تو جناب ابراہیم نے بارگاہ پروردگار میں ہاتھوں کو بلند کیا اور یہ سوال کیا، پوچھا، معبود پالنے والے میری ذریت کا کیا ہوگا، یعنی میرے بعد میری آنے والی نسل کا کیا ہوگا؟ تو جواب پروردگار آیا، ابراہیم ہمارا عہدہ کبھی کسی ظالم کو نہیں ملے گا۔ دیکھیے گا عزیزان گرامی، قرآن ایک کلیہ بیان کر رہا ہے، قرآن ایک اصول دے رہا ہے، نہ قرآن نے ہاں میں جواب دیا نہ قرآن نے نہیں میں جواب دیا، بلکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ میرا عہدہ کبھی کسی ظالم کو نہیں ملے گا۔ یعنی بتا دیا کہ جہاں ظلم ہوگا وہاں عہدہ الہی نہیں ہوگا، عہدہ الہی وہاں ہے جہاں دامن ظلم سے پاک ہے۔
اب جہاں جہاں دامن پر ظلم کے دھبے ملیں سمجھ لیجئے گا کہ یہ الہی عہدے سے کوسوں دور ہیں، اور جہاں جہاں الہی عہدہ نظر آئے یقین مانیے گا کہ دامن بالکل صاف ہے، دامن پر کوئی داغ نہیں ہے، دامن پر کوئی دھبا نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، یہ جناب ابراہیم کے امتحان ہیں۔ ایک امتحان ابراہیم کے مال سے ہوا، جس میں جناب ابراہیم نے ثابت کیا کہ ہمیں اللہ پیارا ہے، ہمیں اپنا مال پیارا نہیں ہے۔ دوسرا امتحان جناب ابراہیم کی جان کا امتحان تھا، جس میں جناب ابراہیم نے یہ ثابت کیا کہ ہمیں اللہ پیارا ہے، ہمیں اپنی جان عزیز نہیں ہے۔ اور تیسرا امتحان جناب ابراہیم کی اولاد کا امتحان تھا، جس میں جناب ابراہیم نے اس بات کو ثابت کیا کہ ہمیں اللہ پیارا ہے، اپنی اولاد پیاری نہیں ہے۔ یہ تین امتحان جناب ابراہیم کے تھے، جن کا ذکر قرآن میں موجود ہے، جن کا تذکرہ قرآن ہمیں کو بتا رہا ہے۔ عزیزان گرامی، ان تینوں امتحانوں میں جناب ابراہیم کامیاب ہوئے، جنہوں نے پہلے امتحان میں اس بات کو ثابت کیا کہ ہمیں اللہ پیارا ہے، دوسرے امتحان میں اس بات کو ثابت کیا کہ ہمیں اللہ ہی پیارا ہے اور کوئی پیارا نہیں ہے، تیسرے امتحان میں اس بات کو ثابت کیا کہ ہمیں سب سے عزیز ذات پروردگار ہے، اس کے علاوہ ہمارے لیے کوئی اور عزیز نہیں ہے۔ یہ تین امتحان جناب ابراہیم کے ہیں، مگر تین امتحانوں میں چاہے وہ مال کا امتحان ہو، چاہے وہ ان کی جان کا امتحان ہو، چاہے وہ ان کی اولاد کا امتحان ہو، جس واقعے کی یاد منانے کا ہم کو حکم دیا گیا وہ جناب ابراہیم کا تیسرا امتحان تھا، یعنی جہاں پر اولاد کو چھری کے نیچے رکھا، قربانی کی یاد منانے کا ہم کو حکم دیا گیا۔ آج مسلمان حج کرنے کے واسطے جاتا ہے، آج مکے جاتا ہے، آج خانہ کعبہ جاتا ہے، آج اللہ کی ایک عظیم عبادت جس کا نام حج ہے، اس کے فریضے کو انجام دینے کے واسطے مسلمان دور دور سے چل کے مکہ معظمہ خانہ کعبہ آتا ہے۔ نہ ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا کہ تم آدم کے کسی واقعے کی یاد مناؤ، جاؤ آدم کی یاد میں گیہوں توڑ کے کھا لو، آدم نے بھی کھایا تھا، جاؤ نوح کی یاد میں ایک سفینہ بناؤ، نہیں، سفینے کا بھی ہم کو حکم بنانے کا نہیں دیا گیا۔ ابراہیم نے اپنا مال اللہ کی راہ میں سرکار میں دے دیا تھا، تم بھی یاد ابراہیم میں اپنا مال دے دو، ایسا ہمیں حکم نہیں دیا گیا۔ ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا، تم بھی کچھ دیر آگ کی حرارت کا احساس کر لو، ایسا ہمیں حکم نہیں دیا گیا۔ ہاں ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ تم اس قربانی کی یاد مناؤ، اس قربانی کی یاد مناؤ جہاں باپ نے بیٹے کو چھری کے نیچے رکھا، آنکھوں پر پٹی باندھی اور چھری چلا دی۔ جب باپ کو یہ محسوس ہوا کہ بیٹے کی گلے کی رگیں کٹ گئیں تو ابراہیم نے چھری پھینکی، آنکھوں سے پٹی کھولی، اب جو دیکھا تو بیٹا تو سامنے کھڑا ہے، دمبا کٹا پڑا ہوا ہے۔ عزیزان گرامی، اگر عام باپ ہوتا تو جلدی سے بیٹے کے گلے لپٹ جاتا کہ ارے اللہ نے تجھے بچا لیا، تجھے محفوظ رکھا، پالنے والے تیرا شکر، تو نے میرے بیٹے کو بچا لیا۔ مگر یہ ابراہیم ہیں، جہاں رونے لگے، گریا کرنے لگے، معبود پالنے والے، اے اللہ کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی؟
مجھ سے کوئی خطا ہو گئی، میری نیت میں کچھ قصور تھا، خلوص نہیں تھا، کہ کیا معاملہ ہے، تو نے میری قربانی کو قبول نہیں کیا؟ تو جواب پروردگار آیا، ابراہیم وفدیناہ بذبح عظیم، ہم نے اس کو ذبح عظیم میں بدل دیا ہے۔ تو یہ ذبح عظیم میں بدل گیا۔ قربانی ابراہیم و اسماعیل ہے عزیزان گرامی، جس کی یاد منانے کا ہم کو ذکر حکم دیا گیا۔ ابراہیم و اسماعیل وفدیناہ بذبح عظیم، ہم نے اس کو ذبح عظیم میں بدل دیا، یہ نہ قربانی تمہاری قبول کر لی، ذبح عظیم میں بدل دیا۔ یہ ذبح عظیم کیا ہے؟ ذبح عظیم کیا ہے؟ پوچھئے علماء اسلام سے کہ قرآن ذبح عظیم کس کو کہہ رہا ہے؟ ذبح عظیم سے مراد کیا ہے؟ ذبح عظیم سے مراد کیا ہو سکتا ہے؟ تو جب ہم نے تلاش کیا اور ہم نے ڈھونڈا تو ہمیں علماء اسلام تو نہ بتا پائے، کسی نے کچھ بتایا، کسی نے کچھ بتایا، کسی نے کچھ بتایا، اور عزیزان گرامی ہماری حیرت کی انتہا نہ رہی جب بڑے بڑے علماء اسلام انہوں نے قرآن جیسی عظیم کتاب کی اس آیت کی اس طریقے سے تشریح کی کہ صاحب عظیم سے مراد وہ دمبا ہے جو جنت میں گھاس چرتا رہتا ہے۔ غور کیجئے گا آپ، جو جنت میں گھاس چرتا ہے، اور وہ اسماعیل کا فدیہ قرار پایا۔ اچھا جب آل محمد کا دامن چھوٹتا ہے تو ایسے عظیم نظر آتے ہیں، مگر عزیزان گرامی ذبح عظیم وہ کربلا کا واقعہ ہے، محمد کے نواسے کی شہادت ہے، جس نے اسلام کو صبح قیامت تک کے واسطے ایک نئی زندگی دے دی، ایک نئی حیات دے دی۔ یہ محرم کیا ہے؟ یہ عزاداری کیا ہے؟ یہ مجلس و ماتم کیا ہے؟ یہ سبیلے کیا ہیں؟ افسوس اس سال تو اس طرح سے ہم عزا نہیں کر پا رہے ہیں، اس سال تو ہم اس طرح سے عزاداری نہیں کر پا رہے ہیں، لیکن ہر سال ہم نے اسی طرح سے عزاداری کی، اور ہر سال اسی طرح سے امام حسین علیہ السلام کا غم منایا کہ مجلس ہے، ماتم ہے، جلوس ہے، سبیلے ہیں، گریہ و بکا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ سال نیکسٹ ایئر پھر ہم اسی شان و شوکت کے ساتھ عزاداری کریں گے جس طریقے سے ہم عزاداری کرتے چلے آئے ہیں، مگر ہماری عزاداری پر، ہمارے مراسم عزا پر آج اعتراض ہوتا ہے کہ صاحب یہ جو 1400 برس پرانی یادگار ہے، یہ حسین ابن علی پر رونا کیسا، یہ سینہ زنی کیسی، یہ ماتم کیسا، یہ گریہ کیسا، یہ سیاہ لباس کیسا، یہ سبیلیں کیسی، یہ جلوس کیسے، یہ علم کیسے، یہ تعزیے کیسے، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب کیا چیز ہے؟ شہادت حسین تو 1400 برس پہلے ہو گئی، لیکن یہ سب آپ کاہے کی یادگار منا رہے ہیں؟ تو ہم نے بھی علماء اسلام سے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ اے علماء اسلام، بجا فرمایا آپ نے، صحیح کہا آپ نے، بالکل بالکل ہم جو عمل انجام دیتے ہیں محبت حسین میں، غم حسین میں، یاد حسین میں، آپ کی نظر میں یہ درست نہیں ہے، آپ کی نظر میں یہ صحیح نہیں ہے۔ ہم اگر حسین پر آنسو بہائیں تو آپ کی نظر میں غلط ہے، ہم اگر سینہ زنی کریں تو آپ کی نظر میں بدعت ہے، اگر ہم کالے کپڑے پہنیں تو کالے کپڑے پہننا آپ کو اچھا نہیں لگتا، اگر ہم یا حسین کہیں
تو یا حسین کی آوازیں آپ کو بری لگتی ہیں، اگر ہم سبیلیں لگائیں تو سبیل کا پانی آپ کو اچھا نہیں لگتا۔ تو چلیے ٹھیک ہے، اگر آپ کی یہی خوشی ہے تو یہ 1400 برس پرانے رسم و رواج، یہ 1400 برس پرانی حسین ابن علی کی یاد ہم نہیں منائیں گے، نہ ہم روئیں گے، نہ ہم سینہ زنی کریں گے، نہ ہم عزاداری کریں گے، نہ ہم مجلس و ماتم کریں گے، نہ ہم سبیلیں لگائیں گے، نہ ہم جلوس اٹھائیں گے۔ مگر ہماری بھی ایک بات آپ کو ماننا پڑے گی، ہماری بھی ایک شرط ہے، اسے آپ کو ماننا پڑے گا۔ ہماری بات اور ہماری شرط یہ ہے کہ دیکھیے، یہ واقعہ کربلا تو لگ بھگ 1350 برس پرانا واقعہ ہے، 1400 برس اس کو ہو رہے ہیں، لیکن یہ قربانی ابراہیم و اسماعیل یہ تو کئی ہزار برس پرانا واقعہ ہے۔ جناب ابراہیم و اسماعیل کا جو واقعہ ہے یہ تو بہت پرانا واقعہ ہے، حضور سرور کائنات سے پہلے گزرے ہیں جناب عیسیٰ، ان سے پہلے ہیں جناب موسیٰ، اور ان سے بھی پہلے ہیں جناب ابراہیم۔ تو یہ جناب ابراہیم کا واقعہ ہے ہزاروں برس پرانا۔ تو چلیے ہم اور آپ دونوں مل کے بیٹھ جائیں، سارے اختلافات بھلا دیں، سارے جھگڑوں کو ختم کر دیں، سر جوڑ کے بیٹھیں اور بیٹھ کر کے کچھ چیزیں آپ ختم کیجئے، کچھ چیزیں ہم ختم کریں۔ ہمارے جو رسم و رواج ہیں، ہمارے جو مراسم عزاداری ہیں، یہ تو ابھی 1350-1400 برس پرانے ہیں، لیکن حج میں جو ہوتا ہے یہ تو ہزاروں برس پرانا ہے۔ حج میں جو ہر سال ہم ارکان بجا لاتے ہیں، یہ کیا ہیں؟ اس کو بھی ختم ہونا چاہیے، اس کے لیے بھی علماء اسلام کی میٹنگ ہونا چاہیے، اس کے لیے بھی علماء اسلام کو سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے، اس واسطے کہ اگر آج کچھ سو کارڈ ترقی یافتہ لوگوں کو، کچھ سو کارڈ نام نہاد انٹلیکچوئلز کو یہ ہماری عزاداری اچھی نہیں لگتی، تو کچھ سو کارڈ اسلام کے دشمنوں کو ارکان حج پسند نہیں آتے۔ توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی، کچھ اسلام مخالف طاقتوں کو، کچھ نام نہاد لوگوں کو، کچھ ترقی یافتہ ممالک کو یہ جو 1400 برس سے یہ جو ہم ارکان حج بجا لا رہے ہیں ہزاروں برس پرانے، یہ اچھے نہیں لگ رہے ہیں، اور وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ صاحب یہ آپ کے مراسم ہماری سمجھ میں نہیں آتے، یہ حج ہماری سمجھ میں نہیں آتا، یہ قربانی ہماری سمجھ میں نہیں آتی، یہ کعبے کا طواف ہماری سمجھ میں نہیں آتا، یہ صفا و مروہ کے درمیان دوڑنا ہماری سمجھ میں نہیں آتا، یہ مینا میں جا کے سر پر استرا پھروانا، سر کو گھٹوانا، بال کا اتروانا ہماری سمجھ میں نہیں آتا، یہ شیطان کو کنکریاں مارنا اور پتھر مارنا ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ تو چلیے ہم اور آپ مل کے بیٹھ جائیں، پہلے ہزاروں برس پرانے واقعے سے اعتراض کے لائق کچھ باتوں کو آپ ختم کیجئے، اور اس کے بعد 1400 برس پرانے واقعے کی کچھ چیزوں پر ہم غور کرتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس کو ختم کرتے ہیں، بلکہ اس پر غور کرتے ہیں۔ آج کا وقت تمام ہے، 24 گھنٹے کا وقت دے رہا ہوں آپ کو، کل رات تک آپ غور کیجئے گا، سوچئے گا، اور اس کے بعد ہمارے اور آپ کے درمیان اس سلسلے میں بات ہوگی۔ آج وقت تمام، بات تمام، 24 گھنٹے کا وقت ہے، آپ بھی سوچئے، میں بھی سوچوں، آپ بھی غور کیجئے، میں بھی غور کروں، آپ بھی ان لوگوں کو پیش نظر رکھ کر کے غور کیجئے جن کے واسطے
آپ جو کچھ بھی کرتے چلے جائیے مگر وہ آپ کو کنسیڈر نہیں کریں گے، آپ کو مانیں گے نہیں، آپ کو کبھی اچھا نہیں کہیں گے، وہ کبھی سیٹسفائی نہیں ہوں گے۔ آپ بھی غور کیجئے، میں بھی غور کرتا ہوں، اور انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی اور کل اس مسئلے پر ہمارے اور آپ کے درمیان گفتگو ہوگی۔ آج بس یہیں پر بات تمام۔ تیزی کے ساتھ وقت آگے بڑھ رہا ہے، دن بہت تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں۔ آج ہم کس کا ذکر کرتے ہیں؟ یہ رات 5ویں رات آ گئی، چوتھی محرم تمام ہو گئی، چوتھی محرم کا سورج ڈوب گیا۔ آج 5ویں رات ہم زینب کے لاڈلوں کا ماتم کرتے ہیں، ہم اون و محمد کا ماتم کرتے ہیں، ہم زینب کے باغ کے پھولوں کا ماتم کرتے ہیں۔ ہاں ہاں، کون؟ اون و محمد۔ اون و محمد کون ہیں؟ پہچانتے ہیں آپ؟ اون و محمد وہ ہیں، اون و محمد وہ شہسوار ہیں، اون و محمد وہ بہادر ہیں جو ددھیال سے بھی ورثہ شجاعت رکھتے ہیں، ننیال سے بھی شجاعت کا ورثہ رکھتے ہیں، جن کے دادا جعفر طیار، جن کے نانا فاتح خیبر علی مرتضی صاحب ذوالفقار، ددھیال سے بھی ورثہ ملا ہوا، ننیال سے بھی وراثت رکھے ہوئے، شجاعت ماں کی طرف سے بھی آ رہی ہے، شجاعت باپ کی طرف سے بھی آ رہی ہے۔ کربلا میں ماموں کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑے ہیں، آقا مجھے لڑنے کی اجازت دے دیجئے۔ حسین اجازت نہیں دیتے۔ اون محمد تم تو ہماری بہن کے باغ کے پھول ہو، ہم تمہیں کیسے لڑنے کی اجازت دیں؟ تمہارے بعد زینب کیسے زندہ رہے گی؟ تمہارے بعد ہماری بہن کیسے جیے گی؟ کہ ایک مرتبہ پس پردہ سے ایک بی بی کی آواز آئی، اے بھیا، اے میرے آقا، اس زینب کے ہدیے کو قبول فرمائیے، زینب کا ہدیہ بھی قبول کیجئے۔ لیجئے، حسین نے اجازت دی، اون محمد کو میدان کی اجازت ملی، دونوں شہزادے رہوار پر سوار ہوئے، مقتل میں آئے۔ بہادر دادا کے بہادر پوتے، شجاع نانا کے شجاع نواسے، میدان میں بے نیام تلوار لیے ہوئے فوجوں پر جھپٹے، بڑھ بڑھ کے حملے کیے، اور تاریخ لکھتی ہے کہ اون محمد لڑتے ہوئے میدان میں بہت دور تک چلے گئے، تلوار چلا رہے تھے، اپنے ماموں کا دفاع کر رہے تھے، دشمنوں کو چن چن کے ہلاک کر رہے تھے، دشمنوں کو چن چن کے مار رہے تھے، لیکن دونوں شہزادے پیاسے بچے کہاں تک لڑتے، کہاں تک تلوار چلاتے؟ ظالموں نے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ یا علی مرتضی آئیے، اے جعفر طیار دیکھیے، چاروں طرف سے اون محمد کو دشمنوں نے گھیر لیا۔ کہ ایک مرتبہ حسین کے کانوں میں آواز آئی، یا اماں ہو ادرکنی، اے ماموں میرا آخری سلام قبول کیجئے، میری مدد کو آئیے۔ حسین چلے، عباس چلے، علی اکبر چلے، اور محمد کے سرہانے پہنچے، دونوں بچے دنیا سے جا چکے تھے۔ ہاں عزیزان گرامی، آج زینب کو ان کے لاڈلوں کا پرسہ دیجئے۔ آج اس ماں کو ان کے دونوں بچوں کی تعزیت و پرسہ دیجئے، جو ماں اپنے بچوں کو نہ روئی، اپنے بچوں کو نہ روئی، جب بھی روئی تو حسین پر روئی، ارے میرا بھیا، ارے میرے بھیا حسین۔ اون محمد کے لاشیں
عباس و حسین لیے ہوئے آئے، ایک میت کو حسین نے اٹھایا، ایک جنازے کو عباس نے اٹھایا، در خیمہ پر لائے، میتوں کو رکھا۔ بڑا مشکل موقع تھا حسین کے واسطے، کیسے زینب سے کہیں اے بہن اب تمہارے بچے نہ رہے، اے بہن اون و محمد دنیا سے سدھار گئے، اے بہن اب اون و محمد دنیا میں نہیں ہیں۔ کیسے ماں سے کہیں، کیسے بہن سے کہیں، کیسے بہن کو یہ خبر دیں کہ تمہارے بچے نہ رہے کہ ایک مرتبہ آواز دی بہن، اے میری بہن زینب اون و محمد آ گئے، تمہارے بچے آ گئے، تمہارے فرزند آ گئے۔ اب جو ماں در خیمہ پر آئی، بچوں کی میتوں کو دیکھا تو ہم نے دیکھا کہ ماں اپنا سر پیٹے گی، ماں اپنے بال کھولے گی، ماں اپنے چہرے پر تماچے مارے گی اور کہے گی میرے بچوں تمہارے جانے کے بعد تمہاری ماں اجڑ گئی، تو ماں کا باغ اجڑ گیا، ماں کی کھیتی ویران ہو گئی، ماں کی گود اجڑ گئی۔ زینب گریا کرے گی، زینب بین کرے گی، زینب آنسو بہائے گی، زینب ماتم کرے گی، لیکن ہماری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ جب ہم نے دیکھا کہ آہستہ سے زینب قدم رکھتی ہوئی آگے بڑھی، غور سے دونوں بچوں کی میتوں کو دیکھا اور دیکھ کے ایک مرتبہ اپنی پیشانی کو خاک پر رکھ دیا۔ اے معبود پالنے والے، تیرا لاکھ لاکھ شکر، تو نے میری قربانی کو قبول کیا، مگر پالنے والے میرے بھیا کو بچا لے، میرے حسین کو بچا لے۔ میں کہوں گا بی بی اصل عاشور کیا عالم ہوا ہوگا جب آپ نے اپنے بھائی کا سر نوکے نیزہ پر دیکھا ہوگا، یہ آواز سنی ہوگی، الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا۔